اور لذت آفرین زندگی کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائیں گے. اپنے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہونا، اپنے زندگی کے مقصد سے باخبر ہونا، اور جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہترین زندگی کا وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانا، اس کا استحقاق ادا کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا، یہ اس مختصر زندگی کے اندر انسان کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کام ہے. اس کے لیے انسانی زندگی کے اندر آیا ہے. اور یہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں ہم نے اس لیے بنائی. سورہ ہود کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ رب العزت نے یہ سارے آسمان اور یہ ساری زمینیں، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی ساتھ بنائے اور زمینیں بھی اللہ رب العزت نے ساتھ بنائے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ، 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں، اور یہ اللہ رب العزت نے 6 دن کے دورانیے میں پیدا فرمایا ہے. فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس زمین و آسمان سے پہلے پانی تھا جس پر اللہ رب العزت کا عرش تھا، اور اب اللہ رب العزت کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے. آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس سے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس سے اوپر اللہ رب العزت اس سے اوپر. اور یہ انسان کے دل کی بھی آواز ہے، فطرت انسان کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ اوپر ہے. اور قرآن اور حدیث میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہوئے. اور آج انسان اپنے مشاہدات اور اپنی معلومات کی روشنی میں حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ زمین تو گول ہے اور یہ فضا چاروں طرف ہے، اور یہ جہاں چلے جائیں اوپر نیچے ہر طرف آسمان ہی آسمان دکھائی دیتا ہے. اوپر والی آسمان کہتے ہیں کیسے؟ یاد رکھیں ہمارے دین کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے. ہمارے دین کی بنیاد یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب پر. اور ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ دین دیکھے ایمان آنا. اس لیے اللہ نے کہا ہے، اور اللہ کی بات سے پڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بنانے والا ہے، اسے علم ہے. اللہ یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے بھلا اسی کو علم نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے. اور جو کچھ اس نے بتایا ہے وہ بالکل حقیقت ہے. ہمیں سمجھ آ گیا، نظر آ گیا، ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آیا، نہیں نظر آیا، ہم کہیں اللہ کی بات سچی ہے، ہمارا علم ناقص ہے. ہمارا علم ناقص ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہمارا مشاہدہ جو ہے یہ محدود ہے. انسان کے ساتھ بہت ساری لمیٹیشنز لگی ہوئی ہیں، بہت ساری لمیٹیشنز ہیں. زیادہ آہستہ آواز بھی نہیں سن سکتے، زیادہ اونچی آواز بھی نہیں سن سکتے، بہت تھوڑی روشنی اور اندھیرا ہو پھر بھی دکھائی نہیں دیتا، تیز لائٹ ہو پھر بھی دکھائی نہیں دیتا. یہ لمیٹیشن ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ رب العزت کے لیے تو کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں، وہ تو بے انتہا بلند والا ہے. ہر چیز اس کی ایسی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین کمال کے درجے کے اوپر ہے. تو اللہ رب العزت کا علم کامل، اللہ کی بات سچی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بھی سچی ہے.
آسمان کو کہا کہ تم میری فرما برداری کرو گے توبہ ہو کر خوشی سے کرو گے یا نہ خوشی سے کرو گے؟ زمین و آسمان دونوں نے کہا یا اللہ ہم تیری خوشی سے فرما برداری کریں گے. آسمان بھی اللہ کا فرما بردار, زمین بھی اللہ کا فرما. اور یہ زمین و آسمان اللہ رب العزت نے کس لیے بنائے؟ یہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے انسانوں, جن کو اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان کی چھت کے نیچے اس زمین کے اوپر بسایا ہے اور یہ تمہارے لیے سارا دسترخوان سجایا ہے. اور یہ آسمان کی چھت کو اللہ رب العزت نے ان نورانی بیلوں کے ساتھ مزین فرمایا ہے. اور اس زمین کو اللہ رب العزت نے آبشاروں کے ساتھ, پہاڑوں کے ساتھ اور ان مرغزاروں کے ساتھ, لالازاروں کے ساتھ اور ان چمنزاروں کے ساتھ مزین فرمایا ہے. یہ کس لیے؟ یہ تمہارے لیے. اور تمہارا امتحان کیا ہے؟ لیبلوکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرے. انسان کو اللہ نے بہترین عمل کے لیے پیدا کیا ہے. اور دوسری صورت ہے سورۃ الکہف, جس میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ زمین کے اوپر جتنی بہار, رونق اور زینت کی چیزیں ہیں, یہ جو قدرتی حسن ہے زمین کے اوپر, صحرا کا اپنا حسن ہے, کھیتوں کا اپنا حسن ہے, چمنزاروں کا, جنگلوں کا اپنا حسن ہے, دریاؤں اور جھیلوں کا, سمندروں کا اپنا حسن ہے, دن کا اپنا حسن ہے, صبح اور شام کا اپنا حسن ہے, اور رات کا اور رات بھری تاروں بھری رات کا اور رات کی چاندنی کا اپنا حسن ہے. یہ جو کچھ حسن ہے یہ سب اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها. یہ زمین پر جو بہاریں آتی ہیں, زمین پر موسموں کا تغیر ہوتا ہے, برف باری ہوتی ہے, اور یہ برف کے بہت بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں, برف پوش چوٹیاں ہیں, یہ جتنا خوبصورتی کا سامان ہے یہ سارا کس لیے ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اور سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی اور زندگی کے ساتھ موت جو زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور لمحہ لمحہ زندگی کم ہو رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے. جس دن سے انسان کے جسم کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اس دن سے اس کی زندگی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے. اس دن سے اس کی زندگی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. موت قریب آنا شروع ہو جاتی ہے, زندگی دور جانا شروع ہو جاتی ہے. موت ایک دن قریب آ کے زندگی کی مثال کو لپیٹ دیتی ہے. یہ کس لیے ہے زندگی اور موت؟ جس طرح زندگی اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح موت بھی اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایہم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے. بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اس زندگی کے اندر وہ عمل کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا, اس کی خوشنودی حاصل کرنا, یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں خوشیاں سمیٹوں اور خوشیاں مانوں اور خوشیوں کو انجوائے کروں. نہیں, یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس میں انسان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. خوشیاں بھی ہوتی ہیں, یہاں دکھ بھی آ جاتے ہیں. خوشی ملتی ہے لیکن 4 دن کی خوشی کے بعد پھر ایسا المیہ آ جاتا ہے کہ انسان بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ زندگی خوشیوں والی زندگی نہیں ہے, یہ امتحان والی زندگی ہے. خوشیوں والی زندگی اللہ رب العزت نے آگے بنائی ہوئی ہے, آگے بنائی ہوئی ہے خوشیوں والی زندگی, جہاں خوشیاں ہوں گی. پچھلا کوئی دکھ نہیں ہوگا, اگلا کوئی ڈر نہیں ہوگا, کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوگا, کسی قسم کی معرومی نہیں ہوگی, کسی قسم کی کمی کا انسان کو یہ احساس پریشان نہیں کرے گا کہ یار میرے پاس وہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, یہ اس کے پاس ہے, وہ اس کے پاس ہے, وہ اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. وہاں انسان کو سب کچھ ملے گا, جو اس کا جی چاہے گا وہ اس کو ملے گا, اور جو یہ منہ سے مانگے گا وہ اس کو ملے گا. وہ زندگی اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے.
اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے آپ کو آخرت کے لیے بنایا کہ آخرت کی خوشیاں، آخرت کی بادشاہیاں، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی لذتیں، آخرت کی راحتیں، یہ تم مانو، ان سے انجوائے کرو اور ان سے لطف اور لذت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں کہ بندے جو ہیں وہاں مزے کریں، یتفکہون، لذتیں اٹھائیں گے، مزے کرنے کے لیے وہاں جائیں گے، مزے کریں گے، ہر چیز میں مزہ ہی مزہ ہے۔ یہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان نے بہترین عمل کرنا ہے، اور بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور سب سے بہترین عمل اللہ کو راضی کرنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اس کی وحدانیت مانے، اس کی توحید مانے کہ اس کائنات کے اندر سارے اختیار اور اقتدار کا مالک ایک اللہ، ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ، اور سب کچھ دینے والا ایک اللہ۔ ملتا ہے تو اسی کے دینے سے ملتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو اس کے نہ چاہنے کی وجہ سے نہیں ملتا۔ وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور میں ہر لمحے اس کا محتاج ہوں، ہر لمحے میں اگر صاحب اقتدار ہوں پھر بھی اس کا محتاج ہوں، اور میں پابند ہوں، جکڑا ہوا ہوں، پھر بھی میں اس کا محتاج ہوں۔ میں توانا اور تنومند، طاقتور اور بہت ہی زوراور ہوں، شاذور ہوں، پھر بھی اس کا محتاج ہوں، کمزور اور ناتوان ہوں، پھر بھی اس کا محتاج ہوں۔ یہ چیزیں انسان سمجھے اور یہ سمجھ کر جان کر پھر بھی یہ کہے کہ اللہ تو میرا الہ ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا مقصود ہے۔ میں اس لیے ہوں کہ میں تیرے لیے جیوں، میں تیرے لیے مروں، میں تیری راہوں میں رکوں، میں تیری راہوں میں اپنے آپ کو مٹا دوں، اپنے آپ کو رلا دوں کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ یہ مانا ہوتا ہے اللہ کو الہ ماننے کا۔ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کرتا ہوں، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنی خوشیاں، اپنی راحتیں، اپنا آرام، اپنی نیند، اپنی لذتیں، سب کچھ تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ روزہ رکھتے ہیں آپ، اپنی پسندیدہ خوراک چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے بیوی بنائی ہے حلال اور پاکیزہ، اس سے دور رہتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نیند چھوڑ دیتے ہیں، اور حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے انسان کرتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی توحید کو مان کر اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، کسی وقت بھولنا نہیں، اس زبان پہ اللہ کا نام ہے۔ اگر مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا یا اللہ مجھے دے، ملا ہے کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، بسم اللہ۔ اور اگر نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ سے محتاج ہو کر مانگنا ہے کہ اللہ تیرے در سے ملے گا اور تو کہیں سے ملنا نہیں۔ یہ توحید، یہ بہترین عمل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اور پھر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ کے عبد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے خلیل بندے، اللہ رب العزت کے سب سے افضل اور اشرف بندے، جن کا سب سے اعلیٰ مقام ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے عبد۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عبد ہیں، اسرا بعبدی، نزلنا علی عبدینا اوحا الی عبدی ما اوحی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے میرا مقام، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس مقام سے اٹھاؤ، میں انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہارا رسول۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، جب آپ صاحب اختیار ہیں پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈنا اور اسے اختیار کرنا، اور اگر آپ کمزور ہیں تو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈنا اور اسے اختیار کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل، یہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان کر اللہ کی رضا کو مطلوب بنانا، یہ بہترین عمل ہے۔ اور یہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے کرنا چاہیے بہترین عمل کہ جیسے اللہ رب العزت کو انسان دیکھ رہا ہے، ایسا یقین ہو اللہ پر،
ایسا رب العزت کی ذات کا انسان کو استحضار ہو اور اس طرح کا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو کر بھی گویا کہ ہر وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے، عرش کے اوپر مستوی، یعنی عرش کے اوپر بلند، اور میرے دل میں ہے، میری نگاہوں میں ہے ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ وہ میرے سامنے ہے، میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جی تو میرا یہاں چاہتا ہے کہ یہاں بھی مجھے میرا رب دکھائی دے۔ جب دل میں پیار آتا ہے تو انسان کا شوق دیدار کا بے قرار ہو جاتا ہے، بہت انسان کو بے چین کر دیتا ہے کہ مولا دکھا دے، اپنا آپ دکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا دکھا دے اپنا آپ اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ابھی نہیں تم دیکھ سکتے، ایک وقت آئے گا کہ دیکھو گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، یہ چہرے روشن ہوں گے اور بہت ہی تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیدار، اپنے رب کے دیدار سے اللہ اکبر خوش ہو رہے، چمک رہے، دمک رہے، اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اور اللہ رب العزت کا قرب ملے گا، لیکن اگلی زندگی میں جانا۔ تو انسان نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ کی توحید مان کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ صرف نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، مسواک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کم تر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت عظیم ہے، اور کسی ایک سنت کی انسان تحقیر کر دے تو خطرہ ہوتا ہے اس بات کا انسان کا ایمان ہی ضائع ہے، انسان کا ایمان ہی ضائع ہے۔ داڑھی کی سنت کی تحقیر کر دیں، مسواک کی سنت کی تحقیر کر دیں، خوشبو کی سنت کی تحقیر کر دیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اس کے بارے میں انسان کو ایسا کلمہ کہہ دے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو تو یہ بات کہاں سے کہاں لے جاتی ہے انسان۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی کمتر نہیں ہے، ہر ایک بڑی عظیم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف مسجد تک معلوم ہے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ہے اصل۔ اور یہ تو عبادات کا معاملہ ہے، اخلاق کا معاملہ ہے، معاملات کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، اور تجارت کا معاملہ ہے، سیاست و حکومت کا معاملہ ہے، اور اقتدار اور سلطنت کا معاملہ ہے۔ یہ سارے معاملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور اس دنیا کو آباد کرنا، اس دنیا کو آباد کرنا، اس دنیا میں جو کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھانا اور لوگوں کے لیے اسے فائدہ مند بنانا، اور اس زمین کو اس زمین میں فساد نہ بچانا اور اس کو درست کرنا اور اس کو ٹھیک چلانا، یہ انسان کی وہ ذمہ داری ہے جو خلافت عرضی اللہ نے انسان کو سونپی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کو آباد کرنا زراعت کے ساتھ، اور اس زمین کے جو خزانے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کو استعمال کرنا، یہ بھی آسان عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی طرف متوجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ فرمایا جب بھی کوئی کام کرو تو ٹھیک اور پختہ، کچا اور خراب کام نہ کرو۔ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، فرمایا جب بھی کوئی کام کرو، کوئی چیز بناؤ، کوئی منصوبہ بناؤ، کوئی کام کرو، پختہ اور اچھا کام، اور زندگی کے اندر کام کرنے کا موقع ہے تو وہ کام ضرور کرو، چھوڑو نہیں، یہ نہ کہو کہ چھوڑو نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ فرمایا قیامت کے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا اگر کسی کے کان میں سور کی آواز آ جائے، قرنا جو فرشتے کے منہ میں ہے اور جس میں وہ جیسے کہ سائرن نہیں ہوتا، اس طرح کی ایک چیز ہے جس کو فرشتے نے منہ میں رکھا ہوا ہے، وہ منتظر ہے آواز کا کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور کب وہ اس میں پھونک لگائے اور پوری دنیا کا نظام ترپٹ ہو جائے۔ فرمایا وہ سور کی آواز بھی کسی کے کان میں پڑ جائے اور اس کے ہاتھ میں پنیری کا پودا ہو، پنیری کا پودا ہو، فرمایا وہ چھوڑے نہ کہ نہیں کرنا، فرمایا اس کو زمین میں لگا دے، کام کرنے کے لیے آخری وقت میں بھی انسان کام کرنا، زندگی ختم ہو رہی ہے، دنیا بھی ختم ہو رہی ہے،
پھر بھی کام کرتے ہیں. تو جو دنیا کا کام ہے اس کو بہترین طریقے سے کریں, اور جو دین کا کام ہے اس کو بھی بہترین طریقے سے کریں, اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہوئے. آج جو ہمارا بگاڑ ہے وہ سارا اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دنیا بھی اپنی خراب کر دی اور دین بھی اپنا خراب کر دیا. دین کے اندر توحید نہیں ہے, شرک کی آمیزش ہے, عمل کے اندر سنت نہیں ہے, بدعات کی آمیزش ہے, اور دنیا کے اندر دیانتداری اور منصوبہ بندی اور بہتر کام کرنا, آئیڈیل کام کرنا اور اچھے سے اچھے طریقے پر کام کرنا, یہ ہمارے اندر جذبہ نہیں. چلاؤ کام کرتے ہیں, گھٹیا کام کرتے ہیں, اور کوئی نہیں ہے ایسا جو یہ سمجھ کر کرتا ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب خوش ہو. اللہ نے مجھے عقل دی ہے, اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے, اللہ نے مجھے وسائل دیے ہیں, موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے سب فراہم کیا ہے اس لیے کہ میں بہتر عمل کروں, بحیثیت انسان کے, بحیثیت انجینئر کے, بحیثیت کنٹرولر کے, بحیثیت ایک فیکٹری کے مالک کے, ایک کاروباری انسان کے, ایک تاجر کے حیثیت سے مجھے تجارت بھی اچھی کرنی ہے, صنعت بھی اچھی کرنی ہے, اور مجھے زراعت بھی اچھی کرنی ہے, ہر کام مجھے اچھا کرنا ہے. میرے بھائیو, زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم احسن عمل کا مظاہرہ کریں اور اس طرح عمل کریں کہ میرا اللہ میری نگاہوں کے سامنے ہے, اور اللہ کو دیکھتے ہوئے اگر انسان عمل کرتا ہے, یعنی اللہ کا دھیان اس کے اوپر اس طرح ہے کہ ہر وقت وہ نگاہوں کے سامنے ہے. جب کسی سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادہ قلبی لگاؤ ہوتا ہے, تو پھر انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ انسان کے دل میں بستا ہے, اور جب انسان توجہ کرتا ہے تو اس کو وہ نظر آ جاتا ہے. ویسے تو اللہ رب العزت کی تصویر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے, کوئی بھی تصور ہو مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہے, ہمارا تصور بھی مخلوق ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ ورا ہے ان چیزوں سے, لیکن وہ ہے بڑا حسین و جمیل, ہے بڑا حسین و جمیل. کیسا ہے ہم اسے دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیسا ہے, پھر وہ پتہ چلے گا یہ کیسا ہے. لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, وہ خوش بھی ہوتا ہے, وہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان بھی ہوتا ہے. یہ سارے اس کے اپنے بندوں کے ساتھ معاملے ہیں کہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی نرمی کرنے والا ہے, بہت ہی رحمت اور رافت کا معاملہ فرمانے والا ہے, بہت ہی کریم ہے, بہت ہی درگزر کرنے والا ہے. یہ سارے اس کے معاملات ہیں, لیکن اس کی کوئی خاص صورت یہ ہم اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتے. لیکن اس کا اشتیاق تو یہ چیز انسان کے دل میں ہو, اور زبان پہ اللہ کا نام ہو, اور اللہ کی رضا کی انسان کو تلاش ہو. دین کا کام جو کرنا ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی تلاش کرے کہ جس عمل پہ اللہ کے رسول کی مہر ہے وہ دین ہے, اور جس پہ اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے, مدینہ منورہ میں دین مکمل ہو گیا ہے. اب دین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے, اور دنیا کا کام یہ جو بھی آپ کریں بہت اچھا کریں, بہت بہتر کریں, اور اس لیے کریں کہ میں اپنے مالک کے سامنے جا کے شروع ہو جاؤں. صنعت کا کام ہے, زراعت کا کام ہے, تجارت کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. تو جب اللہ کی رضا انسان کا مقصود ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انسان کے سامنے ہو, اور انسان اپنی زندگی کو اس طرح لگائے کہ میں نے بہترین مواقع, بہترین صلاحیتیں, بہترین ذرائع اختیار کر کے ہر کام کو بہتر بنانا ہے, تو سچی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ دنیا کی قیادت کرنے والی امت ہے. آج نہ ہمارا دین صحیح رہا ہے, نہ ہماری دنیا صحیح ہوئی ہے, اور دین کے ساتھ ہی دنیا صحیح ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو آج یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے دنیا دین کی وجہ سے خراب ہو گئی. نہیں, ہماری دنیا دین کی وجہ سے خراب ہوئی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا, ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے. دین کی سمجھ بھی نہیں, دین کا علم بھی نہیں. دین کے نام پہ دنیا کیا کچھ کر رہی ہے, کیا کچھ کر رہی ہے, ذرا چاروں طرف دیکھیں کہ دین کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی دنیا بے خبر ہے, دین کے نام پہ وہ کچھ کر رہی ہے جس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں تو دنیا ہے, تو دین ہے ہی نہیں. نہیں, دین تو ہے ہی دین, لیکن اگر دین ہو تو دنیا بھی برکت ہو جاتی ہے. اس دین کی برکت دنیا میں دی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس دین کی وجہ سے صحابہ کی دنیا سنبھالی. غریب اور فقیر اور نادار لوگ تھے, بالکل شتربان تھے, بکریوں کے چرواہے تھے, اونٹوں کے گلا باندھ تھے. اللہ رب العزت نے ان کی دنیا ایسی سنواری کہ اس وقت کی جو سپر طاقت تھی اللہ رب العزت نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور ان کو اللہ رب العزت نے وہ سلطنت اور وہ حکومت عطا فرمائی
کہ اس وقت اس سے بڑی کوئی پائے نہیں تھی، اس سے بڑی کوئی سلطنت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہ دین کی برکت ہے، دین کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت بھی دی، اللہ نے ان کو مسائل بھی دیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مشرق و مغرب کی حکومتیں بھی دی۔ اور جب سے ہمارا دین کمزور ہوا ہے اسی وقت سے ہمارا زوال شروع ہوا ہے۔ تو ہمارے اقتدار کا اور ہمارے اس زوال کے اقبال کے ساتھ بدلنے کا اور اس ذلت کے عروج کے ساتھ بدلنے کا راستہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، کئی کام تم کرو گے، ہیلوں والوں سے اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، سود کھاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دو گے اور تم دنیا کے اندر منحرف ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جو تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس وقت تک نہیں اللہ تعالیٰ اس ذلت کو دور کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ تو آج ہمارا دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹ کے آئیں، پوری طرح دیندار بنے، مسلمان بنے، ذہنی شعوری طور پر اور فکری اور عملی طور پر اور سیاسی طور پر اور گھر کے اندر، تجارت کے اندر، اپنی ذمہ داری کے اندر، اپنی صنعت و حرفت تجارت کے اندر ہر معاملے میں دیندار بنے، مسلم بنے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے والے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ان ساری چیزوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو تو انشاءاللہ ہم احسن عمل کا پیکر بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی احسن عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم سے ہوتا ہے یہ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے سامنے احسن عمل پیش کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے، اور انسان کے سارے عملوں کا گراف ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی کم تر، کوئی درمیانہ، کوئی ذرا اس سے بہتر، کوئی بہت اچھا، لیکن اللہ رب العزت جب قیامت کے دن بدلہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کا جو بہترین عمل ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق سارے عملوں کا برابر بدلہ دیں گے۔ یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو بہترین عمل ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کرنے والا بنائے اور توحید کو مان کر اللہ کی رضا کو مطلوب بنا کر ہم اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ، ان کے طریقوں اور ان کے سنتوں کے مطابق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔